بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم اهدني واهدني به اللهم اهدني واهدني به اللهم اهدني واهدني به آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے ہمارا شبان، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا شبان کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا تو آج اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جو بات ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آج اپنا ٹائم، قیمتی ٹائم نکال کے آئے ہیں، دیکھیں روزے جو ہے وہ راؤنڈ دا کارنر ہیں، زیادہ دور نہیں ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر اور داخل ہونے کی، رمضان میں داخل ہونے کی جو ہے دعا ہے وہ پڑھا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے کہ ہم اپنی طرف سے بہترین حق ادا کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں شامل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا شعبان کے حوالے سے اگر میں بات رکھوں آپ لوگوں کے سامنے، تو آپ لوگوں کو اسلامی سال کے مہینوں کے نام آتے ہیں؟ جی شروع کر دیں، بڑے سارے۔ اوکے الحمدللہ الحمدللہ۔ کتنے مہینے؟ 10 ٹوٹل کتنے؟ 12۔ ہاں الحمدللہ۔ مگر تھوڑا میں آپ لوگوں کو جگا دوں، سو رہے ہیں الحمدللہ۔ اچھا آگے کیا ہے کہ اس میں جو حرام مہینے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4۔ کون سے؟ محرم، سفر اور محرم اور رجب، شعبان اور رمضان۔ اوکے بس 4 ہے نا؟ 4 مہینے ہیں، چار مہینے ہیں، محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ یہ 4 مہینے جو ہیں یہ مہینے جو ہیں حرام مہینے ان کو کہا جاتا ہے، کہ محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ انشاءاللہ۔ اچھا حج کے مہینے کون سے ہیں پھر؟ کتنے مہینے ہیں حج کے؟ حج کے مہینے جو ہے نا اس میں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہے۔ شوال سے جو ہے قافلے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو سسٹم ایسا ہو گیا نا پلین پہ جاتے ہیں، لیکن اس تاریخات 3 مہینے تو یاد رکھیں 12 مہینے ٹوٹل ہیں، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں جی۔ کون کون سے؟ محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ 3 مہینے جو ہیں وہ کس چیز کے ہیں؟ وہ حج کے ہیں، شوال، ذوالحج۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ کہ جس طرح رمضان کا مہینہ آتا ہے الحمدللہ الحمدللہ وہ فضیلت کا مہینہ ہے، اسی طرح شعبان بھی فضیلت کا مہینہ ہے۔ تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ شوال جو ہے، شعبان جو ہے وہ کس طرح سے فضیلت کا مہینہ۔ اچھا ہم نے دیکھ لیا کہ اسلامی مہینے بھی دیکھ لیے ہم نے، حرمت والے مہینے بھی دیکھ لیے ہم نے، حج کے مہینے بھی دیکھ لیے۔ عبادت کے لحاظ سے کون سے مہینے ہیں؟ عبادت، خاص عبادت کیا ہے؟ رمضان میں زیادہ کی جاتی ہے الحمدللہ۔ رمضان سے زیادہ بہتر اور فضیلت والا تو کوئی بھی مہینہ نہیں ہے نا، ہر مہینے کی اپنے اعتبار سے ایک فضیلت ہے، لیکن ایک مہینوں کو روزوں کے حوالے سے پہلے اگر خاص کرنا چاہتے ہیں روزوں کے حوالے سے کون سے مہینے زیادہ اہمیت ہیں؟ رمضان اور شعبان، شوال، رمضان، شعبان۔
یہ 3 مہینے جو ہے نا الحمدللہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ روزوں کے مہینے ہیں، شعبان رمضان اینڈ شوال. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سسٹم کیا بنایا کہ جس طرح ہم عبادات کرتے ہیں نا، فرض عبادات کرتے ہیں، اس میں ہماری فرض عبادات کون کون سی ہیں؟ پلر آف اسلام، الحمدللہ. ٹھیک ہے، جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کو جیسے ہم لوگوں کا ڈیلی روٹین، آپ لوگوں کا ڈیلی روٹین. اوکے، الحمدللہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایسے باتیں کرتے ہیں. نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں نا، نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں. کیا تیاری کرتے ہیں؟ پہلے یہ ہے کہ ہمارے کپڑے پاک ہوتے ہیں، ہمارا جسم پاک ہوتا ہے، پھر ہم وضو کرتے ہیں، پھر ہماری بجائی نماز پاک ہوتی ہے، پھر ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. تو نماز کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں. زکوٰۃ کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں. جی کرتے ہیں. سوچتے ہیں کتنا میرے پاس مال ہے، کتنا دینا ہے، آج کل سونے کا کیا ریٹ چل رہا ہے، جو بھی ہے مطلب جو آپ کے پاس جمع پونجی ہے اس کا حساب لگاتے ہیں. حج کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں. حج کی تیاری کیا ہے؟ حج کی تیاری ہم نے سفر کے لیے جو ارادہ کرتے ہیں، سفر کی تیاری کرتے ہیں، سیونگ کی بھی تیاری کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں. مطلب کئی مہینے لگ جاتے ہیں. حج کے لیے بھی ہمیں پلاننگ کرنی ہے. ٹکٹ کا ہوتا ہے، پھر ہمارے سفر کا سامان کا ہوتا ہے، پھر ہمیں گھر کا پیچھے کا ہوتا ہے، پھر آگے جہاں جا رہے ہیں اس کا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے بھی پلاننگ کرتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی تیاری کے لیے 1 مہینہ پہلے دے دیا، 1 مہینہ بعد میں دے دیا کہ اپنے آپ کو تیار کرو. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں اس سے پہلے بھی مہینہ جو ہے وہ فضیلت کا ہے، اس کے بعد کا مہینہ بھی اتنی ہی فضیلت کا ہے. ہاں، رمضان کی وجہ سے اہمیت ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویک جو ہے اس پہ بات کریں گے. لیکن ان تینوں ہر مہینے کی اپنی جگہ پہ فضیلت ہے، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن کسی مہینے میں کوئی خاص عبادات ہیں، اور بہت سی عبادات جو ہیں ہم اس مہینے میں کرتے ہیں. اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سی عبادات ہم کر سکتے ہیں، کون سی نہیں کر سکتے، جو ہم لوگوں نے اپنے پاس سے لگائی ہوئی ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ روزوں کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شعبان کا مہینہ ہمیں دے دیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اس مہینے کو گزارتے تھے، صحابہ کرام کس طرح سے گزارتے تھے، اور ہم کس طرح سے گزارتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کون کون سے روزے ہیں جو ہم عام حالات میں رکھتے ہیں؟ گنوائیں تو. اچھا، پہلے آپ لوگ بتائیں. نفلی فرضی روزے ہوتے ہیں. ہاں، نفل میں پھر کون کون سے آ جاتے ہیں نفلی روزوں میں؟ جیسے منڈے اور سننا ہے مہینے میں 13 14 15 کا روزہ رکھنا. شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزہ رکھتے. شوال کے 6 روزوں کی کو کور کرتے ہوئے قضا روزے. ہاں، یوم عرفہ کا روزہ، محرم کا روزہ، 9 10 کا. ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہے وہ روزے ہیں. اچھا، ایک روزہ ہوتا ہے صوم وصال. صوم وصال پتہ ہے وہ کون سا روزہ ہوتا ہے؟ اچھا، مسلسل روزے رکھنا. مسلسل روزے رکھنا جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ ایسا مسلسل روزہ رکھنا جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں 24 گھنٹے میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، 24 گھنٹے کے بعد بھی روزہ نہ کھولنا، پھر اگلا روزہ رکھ لینا. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، لیکن اپنی امت کے لیے انہوں نے اس چیز کو منع فرما دیا. دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آتا ہے، عمل اور قول ہمارے آمنے سامنے آ جائے نا، تو اس میں جو عمل ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے لیے خاص ہوتا ہے، اور جو قول ہوتا ہے جو وہ کہہ کے بتاتے ہیں وہ امت کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یوم وصال جو مسلسل روزہ رکھنا کہ مطلب آج میں نے روزہ رکھا، مغرب کی نماز میں اس کو افطار نہیں کروں گی، ویسے ہی اگلے دن کا بھی میں روزہ رکھ لوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. کمزوری سے آ سکتی ہے، بہت سے دوسرے خدشات آ سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا. اور قول اور فعل جب آمنے سامنے آ جائے تو عمل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص خود ہوتا ہے. جیسے تہجد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی،
ہمارے لیے وہ نفلی عبادت ہے اور افضل ترین عبادت ہے. اسی طرح یہ صوم جو تھا، وصال صوم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ سکتے تھے، ان کے لیے خاص تھا، لیکن ہمارے لیے نہیں. ہمارے لیے جو وہی چیز خاص ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے ہمیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. ہمارے لیے یہ ہے نا کہ ہم مسلسل روزہ رمضان میں تو مسلسل رکھ سکتے ہیں، مگر باقی ایک کو چھوڑیں گے اور ایک کو رکھیں گے. جی، ایک روزہ رکھ کے ایک چھوڑ سکتے ہیں. وہ ہمیں صحابہ کی مثال آتی ہے نا انشاءاللہ تعالی، میں وہ بتاؤں گی لیٹر. جی جی، وہ داؤدی کا، ہاں وہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہوتا تھا، ایک دن وہ رکھتے تھے اور ایک دن وہ چھوڑتے تھے. اچھا، یہ شوال کا مہینہ کون سا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر میں؟ کس نمبر پہ آتا ہے؟ نمبر 8 پہ آتا ہے. الحمدللہ 8واں مہینہ ہے یہ. شبان از 8، 8واں مہینہ ہے. سوری، شبان. جی جی جی، سوری، یہ شبان جو ہے وہ 8واں مہینہ ہے اگر ہم اسلامی کیلنڈر کے حساب سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. اوکے، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان، رجب پہلے رکھا، پھر شعبان اور پھر رمضان. ان میں دیکھیں رجب جو ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ 7واں مہینہ ہے، لیکن اس کی حرمت کیا ہے؟ وہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جاتا. اوکے. اب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شبان کو شبان کیوں کہا جاتا ہے؟ شبان جو ہے وہ 8واں مہینہ ہے اصطلاحی مہینے کے لحاظ سے. اگر ہم دیکھتے ہیں ایک سیکنڈ ہو گیا. اچھا، شبان جو ہے 8واں اسلامی مہینے کا نام ہے، اور شبان کا لفظ جو ہے شعب جو ہے اس سے ماخوذ کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بکھیرنا، منتشر ہونا. اور ایک قول کے مطابق اسے شبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں عرب جو ہے وہ پانی کی تلاش کے لیے وہ نکلتے تھے، وہ منتشر ہوتے تھے، یا اس مہینے میں لوگ حرمت والے مہینے میں جو ہے گھروں میں قید رہنے کے بعد لڑائی جھگڑے کے لیے باہر نہیں نکلتے تھے، تو اس لیے اس کا نام جو ہے. اور دوسرے قول کے مطابق اسے شبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شعبہ یعنی کہ شاخیں نکلتی ہیں، بہار کا موسم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کو کہا جاتا ہے. یعنی کہ رجب اور رمضان کے درمیان ظاہر ہونے والی وہ کونپلیں پھوٹ رہی ہیں نا، ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اپنے بیج ڈال رہی ہیں، اور کونپلیں نکلیں گی جب رمضان آئے گا، وہ فلرش ہوں گی، وہ ہماری روح کے لیے تازگی کا باعث بنے گی. اچھا، یہاں پہ میں بات رکھوں کہ رمضان کی، ہم روزوں کی بات کر رہے ہیں نا، کہ جب ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، رمضان کے روزوں میں ایک تو فزیکل ہوتا ہے نا، روزوں کا ٹوٹنا یا روزے بریک ہو جاتا ہے یا ہم توڑ دیتے ہیں، فزیکل ہوتا ہے. ایک اسپرچولی بھی ہوتا ہے، روزہ آپ کا مکروہ ہو جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن آج میں اس پہ بات نہیں کروں گی. کہ رمضان جو ہے وہ ہماری فلرش ہونے کا مہینہ ہے، وہ ہماری روح کی تازگی کا مہینہ ہے، وہ ہمیں پیٹرول، اللہ تعالیٰ ڈیزل دے گا، پیٹرول دے گا، پورے 11 مہینے کے لیے ہم اس کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، کہ اپنے آپ کو جتنا ہم چارج کر سکتے ہیں اس میں کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اچھا، شبان کے حوالے سے حضرت اسامہ کی حدیث ہے، قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ارک تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب ان یرفع عملی وانا ساعی. کہ کیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ، یہاں پہ رمضان کے مہینے میں جو روزوں کی فضیلت ہے نا، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جب رجب اور رمضان المبارک کے درمیان آنے والی
آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں کہ اس مہینے کی بہت اہمیت ہے. یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آنے والا مہینہ ہے. لوگ رجب کی کیوں اہمیت رکھتے ہیں کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے. رمضان کی تیاری شبان کو ہم اس لیے اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم رمضان کی تیاری میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں، اتنے مشغول ہیں، اس مہینے کی جو فضیلت ہے نا ہم اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کی ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. یہاں پہ اعمال کی بات ہو رہی ہے، تقدیر کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں، اس مہینے میں اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب میرے اعمال پیش کیے جائیں وہ کیا ہو کہ میں روزے سے ہوں. آگے ماہ شعبان میں نفلی روزوں کی فضیلت حضرت عائشہ کے حوالے سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل روزہ رکھنے لگتے تو ہم آپس میں کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب روزہ چھوڑ دیتے تو ہم کہتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھیں گے ہی نہیں. میں نے رمضان کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کا نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا، اور جتنے روزے آپ نے شعبان میں رکھے میں نے کسی بھی اور مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا. بخاری کی یہ حدیث ہے 1969 کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ اہتمام کیا کرتے تھے روزوں کا. چلے ہم لوگ 15 تک روزے نہیں رکھ سکتے، اس اوکے، ہمارے اندر ویکنس ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، لیکن کوشش کریں منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھ لیں، کوشش کریں 13 14 15 کا روزہ رکھ لیں، ہے نا، کہ اپنی باڈی کو تھوڑا یوز ٹو کریں. پھر بگنی جب رمضان آئے گا تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اچھا، شبان کے حوالے سے جو there are some misconceptions about the month of Ramadan. انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں جاننے کی کوشش ہم کریں گے. پہلے میں حدیث اور ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر اس پہ جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے، اوکے. شبان، نصف شبان کی رات اور عبادات ہم دیکھیں گے. شبان اور شب برات کو ہم دیکھیں گے. نصف شبان کی رات اور مختلف رسومات جو ہیں وہ دیکھیں گے، اور نصف شبان کی رات اور نزول قرآن جو ہے اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا، شبان اور شب برات کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ نصف شبان کی رات عمومی طور پر شب برات کے نام سے منائی جاتی ہے، جس کی کوئی دلیل قرآن اور سنت سے نہیں ملتی. اس کی فضیلت کے بارے میں کسی روایت سے بھی لیلۃ البرات کا نام نہیں ملتا. برات کے لفظی معنی کیا ہوتی ہے؟ اظہار بیزاری کا اظہار کرنا. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ توبہ میں آتا ہے نا، جہاں سے سورۃ توبہ شروع ہوتی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ. ٹھیک ہے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اظہار. کہ ہم لوگوں نے شب برات کہاں سے نام لکھ لیا ہے، کہاں سے نکالا ہے شب برات کا نام؟ بیزاری کا نام. ہم تو اس میں جشن مناتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں. انہوں نے برات جیسے نہیں شادیوں وغیرہ وہ لے لی ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے دیکھیے نا، اس جو ہم سورۃ توبہ کی آیت ابھی میں نے پڑھی ہے، اس میں کیا تھا کہ مشرکین مکہ سے بے بیزاری کا اظہار کر دیا گیا تھا نا، حجت تمام کر دی گئی تھی کہ اب آپ لوگوں کو سمجھا دیا، بہت کچھ ہو گیا، کر لیا، اب آخری ٹائم ہے. اگر اتنے پیریڈ کے اندر اندر آپ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہے پھر آپ کے ساتھ جنگ کا کھلا اعلان ہے. پھر کون سے ہم شب برات پہ کون سی جو ہے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، کس لیے ہم شب برات کو مناتے ہیں نا، دیکھنے کی یہ بات ہے. پھر نصف شعبان کی رات اور نزول قرآن. بعض لوگ نصف شعبان کی رات کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے سورہ دخان کی آیات کا حوالہ دیتے ہیں. سورہ دخان آیا 3-4 کا، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. بے شک ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. تو کیا ہے یہ؟ اس میں کام کرنے یا نہ کرنے کے فیصلے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
یعنی کہ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی ان آیات میں لیلۃ المبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات ہی ہے؟ ابن کثیر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک اس مقام کے حوالے سے وہ بیان کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ اس نے اسے مبارک رات میں نازل فرمایا، اور یہ مبارک رات اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر والی رات، ٹھیک ہے، 30 پارے میں جو ملتی ہے، بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ اچھا، قدر والی رات جو ہے رمضان المبارک میں پتا ہے وہ لیلۃ القدر آتی ہے نا۔ قدر کہتے کس کو ہے؟ قدر کا معنی کیا ہے؟ عزت والی ہم پڑھتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، اور قسمت، اچھا قسمت والی۔ قدر کے اگر ہم لفظی معنی دیکھے جائے نا، اس کا مطلب ہے تقدیر، اندازہ لگانا یا تنگ ہونا، کہ اس رات اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اتنے فرشتے آتے ہیں، اور اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ تو ان کو دوبارہ پوری زندگی وہ موقع نہیں ملتا، اس رات اتنے آتے ہیں، وہ بڑی اور قدر و قیمت والی رات ہوتی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا اس رات کو، اور اس رات میں بندوں کی تقدیر جو ہے وہ فرشتوں کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، لیلۃ القدر میں، شب برات میں نہیں۔ ہم لوگوں نے اس رات کو تقدیر کر لکھ لیا ہے نا، اس رات میں جتنے ہمارے اعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو دیتے ہیں 15 شعبان کو۔ ہماری تقدیر کے فیصلے نہیں ہوتے، تقدیر کے فیصلے رمضان کے آخری عشرے میں ہوں گے۔ اور تیسری بات یہ ہمیں ملتی ہے کہ سارے کام رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک طاق رات میں ہوتے ہیں، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو کہ پورے سال کا پلانر جو ہے، کیا کرنا کیا نہیں، فرشتوں کو وہ ڈیوٹیاں سونپی جاتی ہیں، وہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے، وہ شب برات میں نہیں ہوتا ہے۔ پھر ابن کثیر کہتے ہیں کہ قرآن کو شب قدر میں نازل کیا گیا، اور یہ لیلۃ القدر رمضان کی رات تھی، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ البقرہ آیا 185 جو ہے، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ مفسر ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ المبارک ضرور ہے، لیلۃ القدر نہیں ہے، نہ کہ نصف شعبان کی رات، کیونکہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں آتا ہے، ایک رات کا نام ہے، نیز لیلۃ القدر ہی وہ رات ہے جس میں تمام امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق بھی لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری راتوں میں جو ہے اس کو ڈھونڈو کون سا دن جو ہے وہ شب قدر کا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت عبادہ بن سامت جو ہے انہوں نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نکلے کہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں۔ اتنے میں 2 مسلمان لڑ پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں کی لڑائی سے بھول گیا، اور شاید تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اس کو 21، 23، 25، 27 یا 29 میں تلاش کرو، طاق راتوں میں۔ پھر اب یہاں پہ کنٹرڈکشن آ جاتا ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ طاق راتیں، اب ایک چاند الحمدللہ لاسٹ 3 ماہ سے جو ہے چاند پہ سارے متفق ہیں، اللہ کرے رمضان کے چاند پہ بھی متفق ہو جائیں، ٹھیک ہے، چاند آگے پیچھے نظر آئے گا۔ جن کو اب اسی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، ایک ہی فیملی میں رہتے ہوئے آگے پیچھے رمضان رکھا جائے گا، اللہ نہ کرے، اللہ کرے سب کو ایک ہی دفعہ نظر آ جائے۔ جو تو سعودیہ کو فالو کر رہے ہیں وہ 1 دن پہلے روزہ رکھیں گے، ان کی طاق رات 1 دن پہلے آ جائے گی۔ جو لوکل کو دیکھ کے رکھتے ہیں یا موروکو کو دیکھ کے رکھتے ہیں ان کی 1 دن بعد میں آئے گی۔ تو کنٹرڈکشن کیا آتا ہے کہ جن کی 1 رات پہلے آئی، اب ہمیں نہیں پتا who is right who is wrong۔ اس لحاظ سے رمضان کا آخری 10 دن ویری امپورٹنٹ، پورا ہی مہینہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم سوتے رہے تو شب قدر کی رات گزر جائے سونے نہیں، پورے 10 کے 10 ہی سمجھو کہ وہ وہی ہے، پورے 10 آخری روزے ہیں، اس میں پوری کوشش کریں کہ ہر روز ہر رات کو کوئی نہ کوئی خاص عمل کر کے لیٹیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ کون سی رات جو ہے وہ شب قدر کی ہو، اور جو 80 سال کی عبادت سے جو ہے وہ بہتر عبادت ہے۔ اگر نفل پڑھ لیے تو کیا ہے کہ 80 سال کی عبادت کے برابر آپ کو اجر ملے گا۔ صدقہ کیا تو تب، اگر یہ آپ تراویح پڑھتے تو تب۔ جی جیسے ساری رات جاگے، دیکھیے ہم قیام کرتے ہیں نا، تراویح پڑھتے ہیں تو وہی ہو جاتا ہے،
10 दिन लगातार जो है وہ مشکل ہو جائے گا. جن کو آپ اس کے لیے جاگنے کے لیے کیا کرے گا؟ اعتکاف کیا جائے, مساجد کا رخ کیا جائے, مسجدوں کو آباد کیا جائے, وہ مرد ہو یا عورت ہو, اعتکاف پھر مسجد میں کیا جائے. ہم لوگ یہاں پہ بھی غلطی کا شکار ہو رہی ہیں کہ ہم لوگ گھروں میں عورتیں بیٹھ جاتی ہیں کیونکہ مسجدوں میں سہولتیں نہیں ہیں. جس مسجد میں سہولت ہے عورت وہاں پہ نہیں بیٹھ سکتی, اور عورتوں کے لیے نہیں ہے, صرف مردوں کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں. تو پھر یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ کیا پھر عورت روزہ اعتکاف پہ بیٹھے ہی نہ, عورت کے لیے پھر آپشن چھوڑ دی گئی, آپ ہر صبح اٹھ کے کو میں اعتکاف پہ ہوں, گھر کے کام کرو, کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ رسپانسبلٹی ہے. بچوں کو رکھنا کرنا, گھر والوں کو کھلانا, اگر آپ بیٹھ جاؤ گے روزہ کون رکھائے گا, افطاری کون کروائے گا, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ادر فیملی ممبرز ہیں تو پھر آپ کوشش یہ کریں کہ آپ نیت کر لیں, مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لیں نا, تو یہ افضل ترین ہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور فرماتے رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر نصف شعبان کی رات اور عبادات. نصف شعبان کے حوالے سے بعض عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے, خاص طور پہ کیا جاتا ہے جو کہ شرعاً ثابت نہیں ہے. عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام کے دور کے بعد بہت دیر کے بعد جا کے یہ چیزیں ایجاد ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی, صحابہ اکرام نے ان کو نہیں کیا. صحابہ اکرام جو ہے امت کے بہترین لوگ تھے, پھر انہوں نے کیوں ان ساری چیزوں کو مس کیا؟ کیوں ہم لوگوں نے اس چیز کو خاص کر لیا؟ جب بھی ہم کوئی بھی عمل کریں ہمارے لیے اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا نصف شعبان کی رات اہل شام کے تابعین میں سے خالد بن مدعان کا نام آتا ہے, لقمان بن عامر کا نام آتا ہے, بڑی محنت سے عبادت کرتے تھے. انہیں تابعین سے لوگوں نے اس رات کی تعظیم اور فضیلت اخذ کر لی. وہ انہوں نے تو خاص کیا, ہو سکتا ہے وہ ہر رات خاص کرتے ہوں, انہوں نے اسی رات کو پکڑ لیا. دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بعض اسرائیلی روایات ملتی تھی, بعض لوگوں نے ان کی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کی جن میں بصرہ کی کچھ عبادت گزار تھے, مگر علماء حجاز کی اکثریت نے اس کا انکار کیا, جس میں امام مالک, عطا ابن ابی ان کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ مدینہ کے رہنے والے تھے. سب ہی نے اسے بدعت کہا ہے, کہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. تو اچھا یہ ان کے بعد میں آنے والے صحابی ہیں, صحابیوں کو دیکھیں, تبع تابعین تک کبھی نہ جائیں. صحابیوں کو دیکھیں, تبع تابعین کیا ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی, صحابیوں کے بعد تابعین آتے ہیں, تیسری چوتھے نمبر پہ ان کا نام آتا ہے. تو اس سے پہلے دیکھیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا یہ عمل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی شبان آئی ہوں گی, 64 ایئرز آپ کی تھی, چلو آپ لوگ لگا لیں 40 سال کی عمر تھی جب آپ کو نبوت دی گئی, تو کتنے سال بعد میں بنتے ہیں؟ 23 ایئرز. 23 ایئرز آپ کو پتہ ہی نہیں چلا شبان کا مہینہ آتا ہے, اور یہ 15 تاریخ جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے رات کو عبادت کرنی ہے. کریں عبادت سے منع نہیں کیا, ذکر و اذکار کریں, ہر رات میں کریں, ہر رات کو خاص کریں, ہر رات تہجد کے ٹائم پہ اٹھیں. چلو اگر آپ لوگوں نے کرنی ہے آج ہی نیت کر لیں, صرف 14-15 کو ویٹ نہیں کریں, آج سے نیت کریں رمضان آ رہا ہے, میں اپنی رات کو جاگنے کی تھوڑی اس کا تجدید کر لیں. ہاں رات کو میں اللہ کے ساتھ 1 to 1 کر لوں, ملاقات کر لوں, اللہ تعالیٰ خود پکارتی ہیں, میں رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لوں. تو پھر اب 15-14 کو بھی کریں گے تو وہ بدعت میں نہیں آئے گا, اس کا آپ کو گناہ نہیں ملے گا, کیونکہ آپ کی وہ روٹین ہے, آپ اپنے آپ کو شیپ دے رہے ہیں, رمضان کے لیے تیار کر رہی ہیں. جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اجر ملے گا. کہ عبادات کے لیے خاص راتوں کا تعین جو ہے یا خاص دنوں میں روزے رکھنا جو ہے قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا. قرآن کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ کام کرو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق بھی کر دی. شبان کا کہیں آتا ہے کہ 15 تاریخ کی بہت اہمیت کی حامل ہے, اس میں روزہ رکھو. شبان میں روزے جو رکھتے ہیں نا وہ رکھتے ہیں, شبان میں بھی آئیں گے, 15 تاریخ کا روزہ لوگ رکھتے ہیں. ہاں اپنے روزہ رکھنا ہے, 13, 14, 15 تینوں رکھ لیں. اگر شبان کا روزہ ہے مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے, دلیلیں لوگ دیتی ہیں, ضعیف حدیث اٹھا کے سامنے پیش کریں گے, بتائیں گے کہ کسی بھی قرآن پاک میں ہمیں کہاں پہ ملتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے محرم کے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا ہے, 10 یا 11, 9 یا 10 کا, دونوں کا آپ کر لیں. ذوالحجہ کا آتا ہے, یوم عرفہ کا آتا ہے, یوم نہر کا آتا ہے, یوم تشریق کے جو آتے ہیں وہ آ جاتا ہے, پھر رمضان کے مہینے آتے ہیں, شوال کا آتا ہے. اچھا
جمعے کے حوالے سے یہاں پہ بھی بتا دوں کہ جمعے کو بھی ہم نے خاص کر لیا. جمعے اکیلا جمعے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ہاں تھرسڈے فرائیڈے رکھ لیں, فرائیڈے سیٹرڈے رکھ لیں, ان کو ملا کے رکھنا تو وہ رکھ لیں. ان کا 13 14 15 کا روزہ وہ آپ رکھ سکتے ہیں. اچھا, نصف شبان کی رات کی جانے والی ایک عبادت جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ 100 نفل پڑھیں اور ہر نفل میں سورہ اخلاص اتنی دفعہ پڑھیں, 10 دفعہ پڑھیں یا 15 دفعہ یا 25 دفعہ پڑھیں, اور اس طرح سورۃ اخلاص کی کل تعداد 1000 مرتبہ آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب ابتدا دیکھیں 100 نفل پڑھنی, کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ ظلم ہے, اور دین جو ہے وہ ظلم نہیں کہتا کہ اپنے پر ظلم کرو. بنگلہ دیش میں ایسا ہی ہوتی ہے. کرتے رہے, پہلے کرتے رہے. الحمدللہ کا اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ بنعمتہ کہ پہلے تو 100 نفل پڑھے. ہماری عشاء کی نماز پڑھنی مشکل ہوئی ہے. رات کو 100 نفل پڑھتے رہے. صبح فجر کی نماز ہے, فجر کی اپنی جو فرض نماز اس کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے, اور اس کا پھر آپ دیکھ لیں اس کی کوالٹی کیا ہوگی نا. کوانٹٹی اللہ کو نہیں چاہیے, اللہ کو کوالٹی چاہیے. 2 نفل پڑھ لیں, ساری رات جاگے بے شک, صحیح سے پڑھیں. اور اس طریقے سے پڑھیں کہ آپ کو پتہ چل رہا ہو آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے کسی بھی حدیث سے نہیں آتا. کہتے ہیں یہ برصغیر پاک و ہند میں نماز اس میں ہند میں اس نماز کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا. لوگ غروب آفتاب سے کچھ پہلے ہی مساجد میں جمع ہو جاتے تھے, فرض نمازیں ادا کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اور اس رات کی برکت سے ان کے ساتھ کا تمام گناہیں اور خطا معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ, وہ ایک ایسا عمل کر رہی ہے جو کہ حدیث قرآن اور حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے, اور اوپر سے امید کیا لگا رہے ہیں کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. یہ اللہ عالم معاف ہو رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں, ہے نا. شیطان نے دیکھو کیسی دلیل ان کو سکھا دی. اور ہمارے جب قیامت میں کہتے ہیں نا کہ ہماری اللہ تعالیٰ منہ بند کر دیں گے, تمہارے ہاتھ پاؤں ٹانگیں ساری سیے, تو وہ اس وقت کہیں کہ نا ہمارے اوپر اتنا ظلم کیا, درا در سجدے دیے, اور ایسے کیا اور ویسے کیا. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اس سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے, ہماری عمر اور ہمارے کاروبار میں رزق میں برکت پیدا ہو جائے گی. حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کوئی خاص مخصوص نماز نہیں پڑھی, نہ ہی خلفائے راشدین نے پڑھی, نہ ہی امام ابو حنیفہ نے پڑھی, نہ ابو امام مالک نے پڑھی, نہ ابو امام شافی نے پڑھی, نہ ابو امام حنبل نے پڑھی, نہ امام سوری نے پڑھی, نہ اس کے بعد آنے والے اولیاء میں سے کسی نے پڑھی, نہ صحابہ اکرام نے پڑھی. تو آج یہ کہاں سے آ گئی کہ اتنی دفعہ آپ یہ تسبیح کرو, اتنی دفعہ یہ تسبیح کرو, اتنی دفعہ یہ نفل پڑھو, اتنی دفعہ یہ نفل پڑھو. یہ ساری یہ بدعات ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے کہ یہ آخرت میں ہمارا انجام پتہ نہیں کیسا ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا کہ قرآن کو سمجھا تھا, اس میں میں نے لکھا تھا. یہ لا علمی کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. دیکھیے ہر سورہ میں ہر دوسری تیسری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو ہم پڑھیں گے نا تو دیکھنا, میں اپنے باؤ داد کی اندھی تکلیف نہیں کروں, کسی اندھی تکلیف بغیر سوچے سمجھے. میرے امی ابو دادا دادی پردادا پردادی کرتے ہیں تو میں بھی کرتی ہوں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نہ کروں. ایک وہ روٹین بن گئی ہے. اور کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, کوئی بھی کام جو ہے یہ ایسے ہی سرایت نہیں کرتا, اسپیشلی بدعت ایسی نہیں اوور نائٹ آ جاتی. پہلے میرے دادے کے دادے کے دادے کے دادے کے دادے نے کی, پھر آگے پشتن پشتن چلتا چلتا ہم تک یہ کام آیا. اور ہمارے بچے, ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں, اننونلی وہ جانتی ہیں, وہ کریں گے. وہ دیکھیں گے میں تھرسڈے کا ختم ڈلا رہی ہوں, وہ کریں گے. میں 15ویں کو حلوہ پوڑی اور یہ وہ بنا رہی ہوں تو وہ کریں گے. مجھے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں مر جاؤں گی میرے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا. نعوذ باللہ, یہی ہے نا قدم آثارا, میں کیا چھوڑ کے جا رہی ہوں. پہلے کرنے سے پہلے سوچیں کہ میں چھوڑ کے کیا جا رہی ہوں. اچھا, سلامی روزہ کہتے ہیں کہ استقبال رمضان کے طور پر سلامی روزہ شبان کے آخری دن میں رکھنا. یہ روزہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا, نہ کسی اور نے رکھنے کا حکم دیا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب نصف شعبان باقی رہ جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو. 15 تک اجازت ہے, آپ پہلے سے 15 تک رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے, صحابہ کرام نے رکھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ پورا مہینہ بھی روزے رکھے. ابھی حدیث پڑھ کے سنائی ہے نا کہ پہلے کچھ دن بس چھوڑتے تھے. وہ قول اور فعل جب آپ نے سامنے آئیں گے تو عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ خاص تھا, ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے. ہم
ہم لوگ رکھ سکتے ہیں، اگر میں نے جیسے بھی ذکر کیا 13 14 15 کا روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ رکھیں، ٹھیک ہے. منڈے اور تھرسڈے کا رکھ رہی ہیں تو اب اینڈ تک بھی رکھ سکتے ہیں، کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کیونکہ آپ کی عادت پورا سال آپ رکھتے رہے، اس میں آپ نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کر دی. اگر آپ کی باڈی یوز ٹو ہے، وہ اس چیز کی طاقت رکھتی ہے تو آپ ضرور رکھیے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کوئی شخص روزہ نہ رکھے، البتہ وہ شخص جو اپنے معمول کے مطابق روزہ رکھتا آ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے. وہ ایک ٹریڈیشن بنایا ہوا ہے، وہ نہیں. معمول کے حساب سے مطلب کہ ہر مہینے کے آخری دنوں میں وہ روزے رکھتی ہے تو رکھی. پھر جہاں کوئی ایسا رکھ رہا ہے ایک دن رکھا ایک دن چھوڑ دیا، سوم ابراہیم داؤدی جس کو کہتی ہیں، ایک دن رکھا ایک دن چھوڑا، رکھیے. آپ کو روزہ آپ کی عادت بن چکی ہے، آپ کی باڈی اس کے لیے تیار ہے. اگر آپ یکدم سے 15 روزے رکھ رہی ہیں یا پورے مہینے کے روزے رکھیں گے تو آپ رمضان کے لیے تو آپ کی باڈی طاقت نہیں ہوگی، آپ کے اندر وہ نہیں ہے. 15 تک رکھے، پھر 15 دن خوب جسم کو تیار کریں کہ آگے روزے آ رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. پھر مخصوص اذکار جو ہیں، اچھا کسی فرض روزہ رہتا ہو تو وہ اس کو رکھ سکتا ہے، یا جو شخص پیر اور جمعرات کا مسنون روزے رکھتے ہیں وہ رکھ سکتا ہے. یا کہتے ہیں کہ جس انسان نے کوئی جیسے لوگ سکھ لیتے ہیں نا کہ میں فلاں روزہ رکھوں گا، تو وہ ان دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کو قباحت نہیں ہے. پہلے تو ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے جو کہ مشقت والا کام ہے. کوئی بھی سکھ ایسی نہیں سکھ نہیں چاہیے جو کہ مشقت میں آپ کو ڈال دے، اور اگر ڈال دیا تو پھر وہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، جو سکھ لی ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا، تو وہ ان دنوں میں رکھ سکتے ہیں. مخصوص اذکار اور حلقے جو ہیں ان کے حوالے سے کہ نصف شعبان کی رات لوگ مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں اور ہر حلقے کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اور دیگر افراد ذکر اور تلاوت میں اس کے اقتدا کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو فالو کرتے ہیں. جیسے کلمے کا ورد کر لیا، دوسرے اذکار کر لیے، یا نعت اور نعت خوانی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. لوگ خاص طور پہ اس رات میں اکٹھے ہوتے ہیں، نفلی عبادت بھی اکٹھے ہو کے کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، اس میں کلمے کا ورد بھی کرتے ہیں، اللہ اللہ کا جو ورد کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہمیں نہیں ملتا. بعد میں صحابہ کرام نے نہیں کیا، ہمیں ان کی زندگیوں سے نہیں ملتا. بعد میں کہاں سے آ گیا بنگلہ دیش سارا ایسے ہی ہوتی ہے. ہاں وہ ٹریڈیشنلی چلتا آ رہا ہے نا، پاکستان میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، ٹریڈیشنلی چلتا آ رہا ہے. اچھا ابھی اور رسومات دیکھیں. نصف شعبان کی رات مختلف رسومات جو کی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کیونکہ وہ 27 میں جو گزر کے گئی ہے اس میں لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہے. پچھلی رجب کی جو 27ویں رات ہے نا اس میں رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو یہ شعبان کے کچھ ایسے ٹریڈیشن کئی جگہوں پہ شاید نہ فزیکلی اب کیے جاتے ہیں، لیکن یہ کیے جاتے تھے، اور کئی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کیے جاتے ہیں. قبرستان جانا خاص کر لیا گیا کہ 15ویں کو قبرستان جانا ہی جانا ہے. یہ دعا بھی ہے نصف شعبان کی، کہتے ہیں وہ جو پڑھے گا نا تو پتہ نہیں اس کے اسپیشل کھانا بناتے ہیں، پتہ نہیں سال تو پہلے اس پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی، سال بعد نہیں وہ حدیثیں جو ہے جتنی بھی ضعیف حدیثیں میں اینڈ پہ آپ لوگوں کو کوٹ کر دوں گی تاکہ آپ لوگ اس کو آگے کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ ان کو نہیں آگے کرنا. نصف شعبان کی رات کے بارے میں ایک بات مشہور کر دی گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جو ہے بقیع کے قبرستان تشریف لے گئے، اور دلیل کے طور پر وہ مندرجہ ذیل روایات جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس ہوتی تو آخری پہر میں وہ جو ہے بقیع یعنی کہ قبرستان کی طرف نکلتے اور کہتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا موجولون وإن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. اچھا صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. سلام ہو تم پر آنے گھر والوں مومنوں پر، آنے والے کل کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تمہارے پاس آنے والا ہے، وہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. اے اللہ بقیع یعنی کہ قبرستان والوں کو بخش دے. اس حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نصف شعبان کی رات کو خاص طور پر قبرستان جانے کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا کہ وہ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ ہر مہینے میں جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق قبرستان گئے ہوں.
ٹھیک ہے. حضرت عائشہ نے تو یہ بتا دیا, لوگوں نے اس کو اس دلیل کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیا کہ اسی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں ہو سکتا ہے اب شبان ہم اس کو خاص سمجھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا تو ہم نے اس کو خاص ہی کر دیا اس کے لیے. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے وہ ہر رات جاتے ہو یا ہر 15 کی رات کو جاتے ہو, آپ بھی ہر 15 کی رات یا ہر مہینے کی جاتے ہیں, آپ بھی جائیں. ہم نے صرف شبان میں ہی اس چیز کو خاص کر لیا. اچھا, پھر قبر پر لکڑی گاڑنا, قبر پر لکڑی گاڑنا کاٹ کر مردوں کے حساب جو ہے کہتے ہیں کہ نوز باللہ استغفر اللہ, ان کے اوپر کپڑا بچھا دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کے لیے آہوزاری کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے کپڑا لگا کے کہ ان کے جو ہے گناہ کام کیے جا رہے ہیں, جو کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. پھر روح کی واپسی کہتے ہیں کہ اس رات کو روح وہاں واپس آتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ روح جو ہے واپس آتی ہے. کیا کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں خاندان کی میتوں کی روحیں جو ہے اس رات اپنے گھر واپس آتی ہے. اس کی اولادیں کیا کر رہی میری بات سنیں, ہم تو پٹاخے شٹاخے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں اور وہ بیچاری صرف دیکھ ہی رہی ہے. دیکھیں, ایک دفعہ جانا اس دنیا سے جو چلا جاتا ہے نا وہ واپس نہیں آتا. اتنا آسان کام نہیں ہے واپس آنا اور پھر آرام سے چلے جانا. پھر روئے نہ پھر ان کی ملاقات ہوگی جس شبان میں آئی بیٹھی آپ کی ساری اور کیسا زندگی ہوگی, آ کر بچوں کو دیکھیں گی اس مرحلہ والوں کو. ہم تو بڑے اچھے کپڑے پہن کے اور یہ وہ کر کے دیکھ لیں, وہ بیچارے وہ وائٹ کفن میں بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ آپ کیا کریں, کس طرح کا کانسیپٹ ہے نا. ایگزیکٹلی, ان کو اتنا آسان نہیں ہے, وہ بہت مشقت کا کام ہے. جب ایک دفعہ ہم فوت ہوتے ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشقت بیان کی ہے نا کہ کتنی تکلیف دہ موت ہوتی ہے. تو کیا وہ جب دنیا میں آئیں گے تو وہ تو زندہ ہو گئے, پھر ان کو موت آنی ہوگی. ان کی روحیں خاص, وہ تو نبیوں اور پیغمبروں کی روحیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ممکن ہو سکتا تھا اگر واپس آنی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے کن سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ آ سکتے. خراب ہو رہی ہے پھر آتے وہ آتے ہیں. لیکن ہمارے جو بزرگ جا چکے ہیں وہ صرف شبان پہ کیوں آتے ہیں نا, وہ ہر رات کیوں نہیں آتے. 40 دن تک اس کی روح واپس آتی ہے. ہر روز اچھا کھانا بنا, ہر روز ہی مرتا ہے, ہر روز ہی آپ لوگوں کا جو کنہ سا کھانا کھانے کے لیے آتا ہے بس. ہاں, اس کو یہ پسند ہے, یہ صدقہ کو, مطلب یہ ساری بدعات ہیں کہ انسان جس کے پاس شعور ہے, جس کے پاس عقل ہے, وہ اس طرح کے کاموں کو نہیں, انسان خود تسلیم نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں نا کہ جو بندہ ایک دفعہ مر جاتا ہے نا, قبر میں چلا گیا, وہ اس برزخ کی زندگی اس کی شروع ہو گئی ہے, that's it. اس کے لیے امپاسبل ہے تو واپس آنا, یہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ کے گھر والے یہ کام کرتے ہیں تو پلیز ان کو حکمت کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ ان کو سمجھائیں کہ یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ان کو دلیلوں سے سمجھانے کی کوشش کریں, ایسے نہیں سمجھیں گے. جو لوگ کرتے ہیں نا وہ اتنے پکے ہوئے ہیں, اتنے پکے ہوئے ہیں, بس ان کے لیے دعا ہی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دے. اچھا, پھر اس میں کیا ہوا کہ من گھڑت اور بے بنیاد باتیں جو ہیں وہ ہم اس میں کرتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں, روحیں جو ہیں وہ علیین میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا ہے, یا وہ سجین میں ہے, ون ادر, وہ برزخ میں ہیں, وہیں پہ رہیں گی. جب قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, کہ اور ان کے پیچھے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک ایک پردہ ہے. بس وہ پردہ حائل ہو گیا, جب پردہ گر جاتا ہے تو ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ بار بار آ کے منہ دکھانے نہیں آتے کہ پردہ دکھا کے ان کو اپنی شکل دکھا دوں, اور ان کو خاص طور پہ یہ شکل جو ہے وہ نظر آتی ہے. یہ بھی تو قرآن میں نا کہ بندہ حسرت کرے گا کہ اللہ ایک بار مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ میں دوبارہ نیک مال کروں. جی, تو یہ بھی تو ہے نا. جی سبحان اللہ. ہاں, کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب تک شب برات کے موقع پر ختم کی رسم ادا نہ کی جائے گی تو میت کا شمار مردہ میں نہیں ہوتا, اور اس کی روح جو ہے وہ معلق رہتی ہے, بھٹکتی رہتی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ غلط عقیدہ ہے, وہ کہیں بھی معلق نہیں رہتی, وہ کہیں بھی بھٹکتی عقیدہ ہے. ہمیں اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن اور سنت پہ چلنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آگے کیا ہے, مردوں کی عید. یہ مردوں کی عید اس کو کہا جاتا ہے کہ نصف شبان جو ہے وہ مردوں کی عید ہے. مردے واپس آتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں یہ مردوں کی عید ہے. اور عید الفطر زندوں کی عید ہے, جبکہ شب برات جو ہے وہ مردوں کی عید ہے. اگر کوئی مر جائے تو شب برات کو کی فاتحہ اس کی دلائی جاتی ہے اور اللہ معافی دے اس کی خوشی منائی جاتی ہے. پھر اس کے لیے من گھڑت جو ہے وہ باتیں ہم لوگوں نے بنائی ہیں کہ یہ مردوں کی عید ہے. جو شب برات کی ٹائم ختم کراتی ہے وہ حلوہ پکانا, خاص طور پہ حلوہ ہی پکانا ہے. ان کو حلوہ ہی پسند ہے, پسند ہو یا نہ ہو, ساری زندگی کھایا یا نہیں, لیکن ہم نے
چاول ہو گیا، حلوہ ہو گیا، اور کئی کچھ جو ہے اس طرح کھیر ہوتی ہے، کوئی میٹھی چیز بنا کے دیتی ہیں. پھر آتش بازی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آتش بازی کا جو سسٹم ہے ہمارے پاکستان میں بھی بہت ہے. گھروں کی چھتوں پہ چڑھتے آتے ہیں، مسجدوں میں، مطلب کہ پارکوں میں، ہر جگہ ایک ہجوم سا ہوتا ہے. لوگ اس کے کتنے وہ پیسے جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں. چراغاں کی جاتی ہے، آتش بازی کی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جو غیر مسلموں کی مشابہت ہے. جی، یہ ساری جو ہے غیر مسلموں کی مشابہت ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، من تشبہ بقومی فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی کے جیسا ہوتا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، اگر دوسری قوموں کی، ہندوؤں کی اور انڈیا اور غیر مسلموں کی ان کی باتوں پہ عمل کرنا ہے، ان کے طریقوں کو اختیار کرنا ہے، تو پھر ہم بھی وہی ہیں. ضعیف حدیثیں ان کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی. اس سے پہلے کہ ہم ضعیف حدیثوں کو پڑھیں، ماہ شعبان میں نفلی روزوں کی فضیلت کے حوالے سے میں بات کر دوں. ابن رجب رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے روزے شہر الحرام کے روزوں سے افضل ہیں. سب سے افضل وہ نفلی روزہ جو رمضان سے قبل اور بعد میں رمضان کے بعد ہے. ان روزوں کا درجہ فرائض کے ساتھ سنن موقدہ جیسا ہے، جو فرائض سے قبل اور بعد میں پڑھی جاتی ہیں، جو کہ فرائض کے نقص کو پورا کریں گی. رمضان سے قبل اور بعد میں روزے بھی اسی طرح سے ہیں، جس طرح کہ ہم سنت موقدہ اور غیر موقدہ پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ روزے بھی اسی طرح سے ہیں. اب آگے کیا ہے کہ ابو سلمہ قضاء روزوں کے حوالے سے ابو سلمہ رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا، فرما رہی تھی کہ میرے ذمہ رمضان کے حیض کی وجہ سے چھوٹنے والے روزوں کی قضا ہوتی تھی، تو میں شعبان کے سوا کسی مہینے میں یہ قضا روزے نہ رکھ سکتی تھی. اور اس کا سبب کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر یا آپ کے ساتھ مصروف ہونے کی وجہ سے میں نہیں رکھ پاتی تھی. صحیح مسلم 1146. شعبان کے آخر میں نفلی روزے رکھنا ابو ہریرہ رضی اللہ کا بیان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، لیکن وہ شخص جو پہلے روزہ رکھتا رہا ہے اسے روزہ رکھ لینا چاہیے. صحیح بخاری حدیث کا نمبر کیا ہے 1914، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے 1082 اس کا نمبر ہے. یہ حدیث نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی جواز پر دلالت کرتی ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو عادتاً روزہ رکھ رہا ہے، مثلا کسی شخص نے عادتاً پیر کا یا جمعرات کا روزہ وہ رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے. ایک دن روزہ رکھا اور ایک دن چھوڑ دیا وہ بھی کر سکتا ہے، اور دوسرے دن نہیں رکھتا تو اس کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے. اسپیشل نہیں کرنا اس دن کو. شعبان کے آخر میں قضاء یا نظر کے روزے رکھنا، کہ امام نبوی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کا کہنا ہے کہ بلا اختلاف رمضان کے جو یوم عشق کا روزہ رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں، لیکن اگر اس میں قضاء یا نظر کا روزہ رکھ لیا جائے تو وہ جائز ہے، ہو جائے گا. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ رجب اس پر گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضاء باقی ہے تو وہ روزے جس نے پچھلے سال کے روزے نہیں رکھے، آپ لوگوں میں سے بھی جس نے نہیں رکھے تو وہ رکھیں، وہ ان دنوں میں اپنے ان روزوں کو پورا کریں. اس کی قضاء جو ہے وقت کی تنگی آ رہی ہے، مطلب کہ کم وقت رہ گیا ہے تو اس میں اس کو پورا کر لیں. تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں انشاءاللہ تعالیٰ. نصف شعبان کی رات کی فضیلت سے متعلق جو ہے جو روایات ہمیں ملتی ہیں اس کے حوالے سے کچھ ایسی احادیث ہیں جو کہ ضعیف ہیں، جن کی صحیح سند جو ہمیں نہیں ملتی. ان میں سے کچھ اسکالرز کچھ کو کہتے ہیں کہ اس میں اچھے عمل کی بات کی جا رہی ہے تو اس کو لے لیا جائے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے. کہتے ہیں کہ کئی دفعہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، اس کے بھی درجے ہوتی ہیں. کچھ اسکالر جو کہتے ہیں کہ اس میں اچھے عمل کی بات کے لیے کہا جا رہا ہے تو آپ وہ کر لیں، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں صحیح حدیث کو ہی سامنے رکھ کے اس پہ عمل کیا جائے وہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے. بہرحال میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ماہ رمضان کے بعد کس ماہ میں روزہ رکھنا افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کی تعظیم شعبان کا روزہ. پھر دریافت کیا گیا کس ماہ میں صدقہ خیرات کرنا افضل ہے. آپ نے فرمایا ماہ رمضان میں صدقہ کرنا. یہ حدیث جو ہے کہتے ہیں امام ابن الجوزی جو ہیں اس حدیث کو صحیح نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کیونکہ اس کے راوی جو ہے صدقہ بن موسیٰ درست جو ہے وہ درست انسان نہیں تھے.
تو وہ اس کے راوی ہیں، اس وجہ سے وہ اس کو صحیح نہیں کہتے. اچھا بہرحال اگر انہوں نے کیا بھی دیا ہے جو اس پہ دلال کرتے ہیں اس بات پہ، رمضان کی تعظیم کے حوالے سے بات ہوئی، ٹھیک ہے ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا خیرات اوبیسلی افضل ہے رمضان میں کرنا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شعبان کی 15، کیونکہ ہمیں صحیح حدیث سے بھی ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں روزے رکھے. جو اس حدیث کو کا استدلال کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، چلے کر لیں مان نے، تو پھر انہوں نے 15 کی خاص طور پہ مختص کر کے نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ شعبان میں روزے رکھنا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. اچھا آگے دوسری حدیث کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، پھر آپ کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ بقی میں ہیں. مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات کا خوف کھاتی ہے کہ تجھ پر اللہ اور اللہ کا رسول ظلم کریں گے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سمجھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ماہ شعبان کی نصف شعبان کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قلعہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو بخشش فرما دیتا ہے. یہ حدیث بہت چلتی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. کیسے امام ترمذی کہتے ہیں کہ عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کو ہم ہجان کی سند سے جانتے ہیں اور میں نے امام بخاری رضی اللہ سے سنا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. امام قرطبی بھی اس کو ضعیف کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اور باقی علامہ البانی جو ہیں وہ بھی اس حدیث کو جو ہے وہ ضعیف کہتے ہیں. آج یہ دیکھنا جگہ جگہ پہ یہ چل رہی ہے، بڑے بڑے اسکالرز اس کو کوٹ کر رہے ہیں. وہ کس لیے اس چیز کو کوٹ کر رہے ہیں کہ اس میں جو اینڈ پہ کہہ دیا گیا نا کہ اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بخشتے ہیں، بخشش کی رات ہم نے کب پڑھا؟ لیلۃ القدر، جس میں قدر لکھی جاتی ہے، تقدیر. اس میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ کیسے اس میں بخش دے گا؟ اس میں تو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اعمال نامے جو ہے جو ہم نے اعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں. جی پورے سال کا رجسٹر جو ہے وہ دیا جاتا ہے. ہم نے کیا کیا کام کیے دیکھیے. قدر میں تقدیر لکھی جاتی ہے، میرے ساتھ اچھا برا کیا ہونا ہے، کب ہونا ہے، کب ہونا ہے، میں نے کب مرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اعمال جو پچھلا سال میرا گزر گیا ہے نا، جو میں نے سارے عمل کیے تھے وہ رجسٹر پیش کیے جائیں گے اس رات میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں. یہ نہیں کہا کہ جب میری تقدیر لکھی جائے تو میں روزے سے ہوں. اعمال پیش کیے جائیں تو اعمال کے رجسٹر، وہ سالانہ رپورٹ دی جائے گی جس کو ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ دیکھیں ہماری منتھلی رپورٹ ہوتی ہے، ہماری ویکلی رپورٹ ہوتی ہے، ہماری ڈیلی رپورٹ ہوتی ہے، پھر اب یہ ایئرلی رپورٹ ہے. تو ہمارے اعمال جو ہم پیچھے کر چکے ہیں اللہ سے معافی مانگیں، استغفر اللہ کریں کہ میرے اعمال پیش کیے جانے، کوئی ایسا عمل پیش نہ کر دیا جائے کہ جو دیکھیے بیٹھے لکھ رہے ہیں نا فرشتے. تو یہ جو ہے یہ حدیث بھی ضعیف ہے لیکن بہت زیادہ اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. اچھا اب جو ہے وہ موضوع جو کہ خود سے گھڑ لی گئی، یہ ضعیف میں کہیں نہ کہیں کیونکہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید عمل کی کوئی بات اس میں آ جائے، لیکن جو موضوع ہوتی ہے وہ من گھڑ خود ہی سے گھڑی ہوئی، خود ہی سے بنا لی گئی، وہ زیادہ ڈینجرس خطرناک ہوتی ہے. بہت سی روایات تو موضوع یعنی کہ من گھڑت ہیں جن کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دینا گناہ کا کام ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ. رجب کے آتے ہی یہ بھیجو آگے دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ، یہ کیا ہے موضوع. کسی کو بتاتے ہیں نا کہ یہ حدیث جو ہے یہ موضوع ہے، اس کی یہ روایت ہے، اس کو برا لگ جاتا ہے. دیکھیں موضوع حدیث ہے. اس میں کہتی ہیں کہ حافظ ابو الفضل بن ناصر نے اس کی ایک راوی ابو بکر نقاش کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دجال اور حدیث گڑنے والا ہے. ابن وحیہ، علامہ ابن الجوزی، علامہ سویتی نے اسے موضوع قرار دیا ہے. حدیث اے علی، جو شخص نصف شعبان کو 100 رکعت نماز پڑھے اور اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اے علی کوئی بندہ نہیں جو ان نمازوں کو پڑھے مگر اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت اور ضرورت کو جو اس نے اس رات مانگی پوری کرے گا. یہ کوٹ کی جاتی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرض کر لی ٹھیک ہے کہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بندہ کر نہیں سکتا کیونکہ یہ تو اتنا بڑا عمل ہے، مشقت والا عمل ہے. جنہوں نے جو فرض نمازیں نہیں پڑھتی وہ بھلا یہ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں. 50 نمازیں تھی تو 5 پڑھی تو 5 بھی نہیں کر سکتے تو یہ 100 سے کون سے کریں گے؟ کرو کہ یہ وہ بھی نہیں پڑھیں گے. علامہ ابن جوزی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو کے موضوع ہونے میں مجھے کوئی شک اور تردد نہیں ہے، اور اس حدیث کی تینوں ترک یعنی کہ مجہول اور انتہائی درجے کے ضعیف ہیں، جن سے چین لی جاتی ہیں وہ تینوں ہی بہت انتہائی درجے کی ضعیف راوی ہیں. علامہ ابن قیم، علامہ سویتی اور علامہ شفانی نے اسے موضوع قرار دیا ہے کہ یہ من گھڑت ہے. تو دیکھ لیں اب یہ رمضان رجب والا مہینے والی جو ہے یہ، پھر دوسرا جو ہے کہ جو رات کو نفل پڑھتے ہیں یہ والی حدیث یہ بھی موضوع ہے. پھر آپ تیسری سن لیں، جو شخص نصف شعبان کو 12 رکعت نماز پڑھے جس میں ہر رکعت میں قل هو اللہ احد 3 بار، تو وہ نماز مکمل کرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا. جنت اتنی آسان ہے، صرف 12 نفل پڑھو جنت، ہر بندہ ہی جنت میں چلا جائے. پھر وہ حساب کتاب، پھر اللہ تعالیٰ نے کہ وہ انصاف کا دن کا کب آئے گا. جن کو یہ عقل نہیں اور شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں دین میں وہ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ علامہ ابن القیم سویتی اور علامہ الجوزی جو ہے ان روایتوں کو مجہول کہتے ہیں. ایک اور حدیث سن لیں کہ حضرت علی بن ابو طالب سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نصف شعبان ہو تو تم اس رات قیام کرو، دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، بخشش مانگنے والا، میں اس کو دوں. کوئی ہے روزی کا خواستگار کہ میں اس کو روزی دوں. کوئی ہے مصائب کا گرفتار کہ اس کی عافیت دوں. کوئی ہے جہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. اگر اس کو ہم لیں کہ حدیث یہ صحیح ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر شبان ہی کی 15 تاریخ کو کیوں آتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات کو آ کے اعلان کرتے ہیں اور یہی سوال کرتے ہیں کوئی مغفرت مانگنے والا ہے، کوئی روزی مانگنے والا ہے، کوئی اپنے گناہوں کو بخشوانے والا ہے. تب تو ہم لبی تان کے سو رہے ہوتے ہیں. اللہ کا در کھلا ہے. ہاں چلے مان لیتے ہیں دن کے ٹائم نہیں، رات کو تو تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ خود پکار لگاتا ہے نا، آسمان دنیا پہ آتا ہے تہجد میں آ کے کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا میں دوں. صرف یہ شعبان کی 15 تاریخ کو ہی کیوں؟ کہ کسی ایک خاص عمل کو مختص کر لینا، کسی ایک خاص دن کو مختص کر لینا، کسی ایک خاص عمل کو مختص کر لینا، وہ جو ہے وہ ہمیں قرآن اور حدیث سے نہیں ملتا. اچھا اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ ان تمام روایات جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں جشن شب برات اور اس میں کی جانے والی عبادات کی شرعی حیثیت کیا ہے، کہ حقیقت یہ ہے کہ تمام عبادات ان کا اصل جو کیا مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا. اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو رہی ہے تو وہ عبادت ہے نہیں. کیوں وہ عبادت نہیں ہے؟ ہم نبی سے اور رسول سے برتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری نبی کو اتنا تو پھر ہم کیا ہے، ہم سب ایگزیکٹلی نا من گھڑت ساری عبادات جو ہے وہ من گھڑت ہے، ہم خود سے گھڑ رہی ہیں اس کو. خوشو والی بات نہیں ہے اس میں، خوشو بھی ہم بہت لگائیں گے، یہ نہیں کہ نہیں جو پڑھتے ہیں وہ خوشو بھی لگائیں گے، کوشش کریں گے. جنہوں نے گڑھا ہے تو وہ پھر ہمارے نبی کے اوپر چلے گئے، زیادہ جانتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں نہیں بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہیں دکھایا، تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ نامکمل شریعت ہمیں دے کے گئے، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بدعت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا ان کے لیے سورۃ الشورى میں آتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن باللہ، کہ کیا ان کے لیے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا جس کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی. خود ہی سے وہ دین مقرر کر رہے ہیں، خود ہی سے وہ دین بنا رہے ہیں. اور آپ کو یہ بہت سے چینلز پہ یہ ساری حدیث جو ہے نا ملیں گی، لوگ دھڑا دھڑ بنا بنا کے پوسٹ پہ شیئر کریں، آگے شیئر کریں، آگے لوگوں کو بتائیں. اتنے کو بتاؤ گے نا تو پتہ نہیں کیا خوشی ملے گی. آپ کو خوشیاں ملیں گی، آپ کو کوئی بری خبر مل جائے گی، وہ تقدیر کے کام ہے. وہ بری خبر کا ملنا اگر ملنا ہے تو ملنا ہے، وہ میسج پہنچانے سے اچھی اور بری اور میں جنت کیسی یہ بات ہے کہ میں میسج آگے نہیں پہنچاؤں گی 10 لوگوں کو تو میں جنت میں نہیں جا سکوں گی. آپ کے ساتھ برائی ہو جائے گی، ہاں آپ کو ساتھ مطلب کیا وہ اس چیزوں کا کرتے ہیں. کرتا ہے نا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلو
محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر نیا کام دین میں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو منوعن ہم نے پیروی کرنی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ویسے ہی کرنا ہے، نہ اس میں کم کرنا ہے نہ اس میں زیادہ کرنا ہے۔ دیکھنے میں اچھا مغرب کی ظہر کی نماز ہوگی ابھی تو ہم 12 رکعت میں 16 پڑھ لوں، پڑھ سکتی ہوں نہیں پڑھ سکتی، ہے تو ثواب کا کام، اللہ کے آگے سجدہ ریاض ہونے میں نہیں کر سکتی۔ اگر 4 فرض ہے تو میں 4 کو 2 نہیں پڑھ سکتی، میں 4 ہی پڑھوں گی، 2 تبھی پڑھوں گی جب مجھے جس حالت میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، کہ ہماری دنیا، ہماری آخرت، ہماری کامیابی کا انحصار اور نجات کا دار و مدار اسی میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقرار مطلب کہ بتا کے جو جس میں آپ نے خاموشی اختیار کی وہ عمل صحابہ نے کیا، لیکن آپ نے اس کو برا نہیں کہا، وہ کئی ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، وہ کرے صحابہ کے تبع تبعین جو ہے ان کی، اگر انہوں نے وہ عمل کیا تو آپ بغیر آنکھیں بند کر کے کریں، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی اس میں غلو کیے بغیر نہ اس میں زیادہ کرنا ہے نہ اس میں کم کرنا ہے، تو پھر تو آخر میں نجات ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر سزا ہی سزا ہے۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جسے روکے اسے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب حرام چیزیں جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا، انہوں نے ہماری نبی نے عمل کر کے دکھایا ہے، تو ہم کہیں نا وہ سور کا گوشت کھائیں ہاں تو کھائیں گے؟ استغفر اللہ، وہ نہیں کھائیں گے نا، کہ ایسی جتنی بھی باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں یہ اکثر جہالت کی وجہ سے ہوتی ہیں، لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے، نادانی کی وجہ سے ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے منسوخ کر دیتی ہیں۔ حدیث ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہ اس کا ریفرنس پتا، نہ اس کا راوی پتا، نہ اس کی چین کا پتا، ہم فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ غلو کرنا ہوتا ہے، اس سے اجتناب کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ گھڑا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ ہر نیا عمل جو کہ ہمیں قرآن سننے سے نہیں ملتا وہ بدعت ہے، وہ شارٹ کٹ کوئی بھی ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، جو مرضی کہیں اس کا اتنا فائدہ، اس کا اتنا فائدہ، اگر آپ سے نے وہ نہیں بتایا اس کی تعداد کو کبھی نہ کریں۔ ہاں اگر قرآن کے الفاظ ہیں پڑھی، میں نہیں کہتی کہ نہ پڑھی، الفاظ قرآن کے پڑھنے سے آپ کو ثواب ملے گا، یہ نہ رکھے کہ اس کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے، 1 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، خاص ٹائم مختص نہ کریں، جب بھی دل کیا جب موقع ملا آپ کر لیں، جو ایک خاص پیریڈ میں، ایک خاص ٹائم میں، ایک خاص مدت میں مختص کر کے آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کے لیے ویری ویری کانشیس، اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو آپ بلا جھجک کریں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ اگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آج کل کے جو علماء لوگ ہیں اپنے تجربے سے خاص الفاظ بنا کے، خاص الفاظ قرآن سے چن کے، درود تنجینہ، درود پاک، پنسورا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بنا دیا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں انہوں نے گھڑ دی ہیں، اس کے میننگ دیکھیں تو بہت اچھے ہیں، یہ نہیں کہ برے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ درود تنجینہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ بڑی بنا کے اور الفاظ کا چناؤ ایسا کیا گیا، دیکھنے والا جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس شعور نہیں ہے، نادان ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے یہ شاید واقعی عربی کے الفاظ ہے تو ہر عربی کے الفاظ قرآن کے الفاظ، ایسا نہیں ہے۔ مصیبت آتی ہے تو سارے مل کے بیٹھ جاتے ہیں، درود تنجینہ پڑھتے ہیں، درود تنجینہ پڑھتے اور کئی درودوں کے نام ہیں، پھر لا الہ الا انت سبحانک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، 1000 دفعہ پڑھو، تسبیح پانی میں بھگو کے پڑھو، 40 لوگوں کو اکٹھا کرو، 40 دفعہ یاسین پہلے پڑھو، مطلب کہ کاؤنٹ کر کے دیکھیں، اگر یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتہ ہے کتنی دفعہ کہا تھا، ہمیں کوئی علم نہیں، صرف انہوں نے یہ پڑھا، کتنی دفعہ پڑھا، 1 دفعہ پڑھا، اللہ عالم، مچھلی کے پیٹ میں کسی کو اندازہ نہیں ہے، کسی کو اندازہ نہیں ہو کتنی دیر مچھلی کے پیٹ میں رہے، 1 دن، 2 دن، 1 گھنٹہ، 100 دن، کسی کو نہیں اندازہ۔ ہاں وہ جب اس نے اپنے آپ کو دیکھا اندھیرے میں تو کیا کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور سچے دل سے کیا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دے دیا وہ نکل آئے، 1 دفعہ کہا یا 100 دفعہ کہا یا 1000 دفعہ کہا یا 1,00,000 دفعہ کہا، ہمیں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، تو انگنت کریں استغفار کے لیے، دیکھیں 70 دفعہ کیا ہے، یہ نہیں کہ 70 دفعہ ہی، اس کا مطلب ہے کوانٹٹی، زیادہ دفعہ کریں، جتنا آپ کو ٹائم ملتا ہے اس کو استغفار کریں، ہم لوگوں نے اس کو 70 دفعہ مختص کر لیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ کرتے تھے, آپ تو انوسنٹ سے, آپ تو کبھی گناہ سرزد ہوا ہی نہیں تھا, تو آپ پھر 100 دفعہ کرتے, تو ہمیں کتنی دفعہ کرنے کی ضرورت ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کرے, اور ہمیں آنے والے دن جو کہ بہت ہی مبارک دن ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ہمیں تیار کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اور عمل میں اضافہ کرے. اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول کرے. اپنا وقت نکال کے آپ لوگ آئیں سیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو استقامت دے, اور آپ کے اس شوق کو اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم اور دائم رکھے. آمین اللہم آمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. وقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. آمين اللهم آمين.